صحابہ نے جو مصطفیٰ کے اوصاف بیان کیے نا، جو مصطفیٰ کے حسن کے تعلق سے بیان کیا تو نا وہ سارے ہی کچھ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر 53 سال کی تھی نا، جب حضرت ابو بکر اور مصطفیٰ کے دیگر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی زمین پر تشریف لے گئے تھے نا، وہ سارا کچھ اس وقت کا گیا جو صحابہ نے بیان کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دانت کیسے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب کیسے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخسار کیسے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بینی شریف کیسی تھی، ان کی بھویں کیسی تھی، یہ سارا کچھ نا۔ اچھا ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا، ہمارے یہاں کے لوگوں کا حال کچھ اس طرح، جیسے اگر کسی بندے کی عمر جب تک 20 سال تک ہوتی ہے نا، 20 سال تک ہوتی ہے، اگر دیکھنے میں خوبصورت ہے، حسن سلامت رہتا ہے، لیکن جیسے کہ 40 کے پار معاملہ پہنچتا ہے، اب وہ حسن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 50 تک پہنچتے آج کے وقت میں نا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جو ہونٹ پہلے پتلے پتلے ہوتے ہیں نا، ان ہونٹوں کا حال یہ کہ لٹک کر کے نیچے آ جاتے ہیں، لٹک کر کے۔ جو آنکھیں پہلے بہت اچھی لگتی گڈھے پر جاتے ہیں، وہاں پہ جو گال بہت اچھے لگتے ہیں نا، وہاں پر نہ وہ لٹکنے لگتے ہیں، یہ حال۔ لیکن فقط واحد ذات میرے مصطفیٰ کی کائنات میں ملے گی لوگوں، جو جب جوانی کے عالم میں تھے نا تو بہت خوبصورت تھے، لیکن بزرگی کے عالم میں گئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ ذرا دیکھیے گا، ایسا ہی بڑا مشہور سا قصہ مصطفیٰ کے حسن کے تعلق سے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، تو مدینہ شریف جاتے وقت نا راستے میں عرب میں ایک مکان پڑا، اور وہ مکان کسی اور خاتون کا نہیں بلکہ ام معبد کا تھا۔ اگر آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا حضرت ام معبد کا تو ضرور یاد ہوگا آپ کو۔ بات جب حسن کی چلی تو کر لیتے نا بات، کیا جائتا، سوچئے گا، زبان و دل میں رکھنا یہ کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ اگر اور کوئی ادا نہ دکھاتے نا مکہ مدینہ اور ساری دنیا والوں کے سامنے، تو مصطفیٰ کا حسن ہی ایسا تھا کہ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ معبد کا گھر پڑا راستے میں، ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئی، ذرا سنیے گا، ایمان میں اور 4 چاند لگیں گے آپ کے۔ یہ ام معبد کا گھر پڑا نا، ابھی ایمان والی خاتون نہیں، حضرت ابو بکر ہے ساتھ میں، بیٹھی ہیں ام معبد دیوار سے ٹیک لگا کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، بھائی کچھ کھانے کو ملے گا کیا، مسافر ہیں، سفر طے کرنا ہے مدینہ کا، کچھ ملے تو دے نا۔ ام معبد کہنے لگی میں عرب کی خاتون ہوں، اور میرے در پر کوئی سائل آتا ہے نا، دستے طلب فراز کرتا ہے تو ہم منع نہیں کرتے اس کو، یہ عرب کا دستور ہے، لیکن کیا کروں آج نا میرے گھر میں کچھ بھی رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب دیکھا نا میرے حضور نے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ام معبد کے یہاں پر نا ایک لاغ اور کمزور بکری کا بچہ نظر آیا، کمزور، تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ تو ہے نا، اگر آپ کہو تو اس کو میرے مصطفیٰ دو لیں، اس کا دودھ نکال لیں۔ ام معبد مسکرا کر کے بولی اس کے دودھ نکالنے کی بات کرتے ہو، اس کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ بکریوں کے ریبڑ کے ساتھ یہ چرنے کے لیے جا سکے، آپ کہتے ہو اس کا دودھ نکالے، کیسے نکالو گے؟ میرے حضور نے فرمایا اگر اجازت ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میری اجازت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نا اس بکری کے بچے کے پاس جانے کے بعد اپنا ہاتھ پھیرا، وہ مصطفیٰ کا دستے مبارک، وہ نہ اگر مردہ بچوں پر پڑ جائے تو اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، یہ تو پھر لاغر و کمزور بکری کا بچہ ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہے اجازت، کہ ٹھیک ہے نا نکالے جا کر کے، ابھی جانتی نہیں یہ کون ہے، لیکن بس ٹکٹکی باندھ کے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھا اس سے پہلے اتنا حسین و جمیل شخص، دیکھ رہی حضور کے چہرے کو۔ میرے حضور نے ہاتھ پھیرا اس پر، ام معبد کے ساتھ ایک بچہ گیا آپ کا، ایک بچہ، اب وہ دونوں ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے، حضور نے ہاتھ پھیرا، اس کے بعد مصطفیٰ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور بکری کے بچے کے تھن پر ہاتھ لگایا۔ اب لگانا تھا ابھی تک وہی بکری جو چلنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، اتنی لاغر، اتنی کمزور، جو ریبڑ کے ساتھ چل کر کے تک نہیں جا سکتی۔ اب ہاتھ لگانا تھا میرے مصطفیٰ کا، ایک برتن لیا میرے مصطفیٰ نے،
اس کو دعا نہ تو وہ برتن بھر گیا، وہ برتن بھرا نا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ام معبد اور برتن لے کر کے آؤ۔ ذرا سوچئے گا، چل نہیں سکتی لیکن دودھ کا حال، کہتے اور لے کر کے آؤ۔ دوسرا کٹورا لا کر کے دیا، مصطفیٰ دھوتے جاتے وہ بھی بھر گیا۔ اب مصطفیٰ کہتے تیسرا برتن لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آیا گیا، مصطفیٰ نے دودھ نکالا وہ بھی بھر گیا۔ غرض کے فرماتے محدثین جتنے بھی برتن ام معبد کے گھر میں تھے نا وہ سارے ہی بھر گئے، سارے بھرے۔ ام معبد دیکھتی جا رہی کیا معاملہ ہے، یہ تو وہی بکری کا بچہ ہے جو چلنے کی تک طاقت نہیں رکھتا تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا کہ سارے برتن بھر گئے۔ ام معبد دیکھتی جا رہی ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اس دودھ کو نوش فرما لوں، اگر کہو تو پی لوں۔ اس نے کہا پیجئے نا۔ دیوانی ہو گئی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، جب دیکھا نا مصطفیٰ کے اس معجزے کو دیوانی ہو گئی، پھر دیکھتی جا رہی مصطفیٰ کے حسن کو۔ مصطفیٰ کہتے اجازت ہو تو پی لوں، پیجئے نا۔ ساتھ میں جتنے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر تھے، ام معبد سے خود بھی مصطفیٰ نے فرمایا تم بھی پیو، اس دودھ کو نوش کرو، تم اپنے بچوں کو بھی دو۔ بچے نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، بعد میں میرے مصطفیٰ نے پیا۔ میرے مصطفیٰ نے نا اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمانے کے بعد وہ سارے برتن ام معبد کے حوالے کیے۔ ام معبد مصطفیٰ کے حسن میں ایسا مست ہو گئی تھی، ایسی خوبصورت ہو، ایسی جو ہے نا مدہوش ہو گئی تھی میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کے کہ مصطفیٰ کب آئے کب چلے گئے ام معبد کو پتا ہی نہیں چلا۔ وہ تو بس شروع سے آخر تک میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھتی جا رہی تھی۔ ام معبد نے جانا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اجازت طلب فرمائی کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن ام معبد سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ مصطفیٰ کا نام نہ پوچھ پائی۔ ام معبد کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا نام ہے کیا، یہ شخص کون ہے اور کس لیے کہاں جا رہے ہیں۔ ام معبد نے کچھ بھی نہیں پوچھا ہے، میرے مصطفیٰ نے کچھ بتایا نہیں ہے، صرف ٹچ دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، بکری کے بچے پر ہاتھ پھرایا ہے، دودھ کو نکالا ہے، اس دودھ کو نوش فرمایا ہے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے گئے نا، جب شام کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، ام معبد اور ان کا بیٹا بیٹھ کر کے بس باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کیسے کر کے بکری پہ ہاتھ رکھا تھا، کیسے کر کے دودھ نکالا تھا، بس یوں کہو کہ مصطفیٰ کی میلاد ہو رکھی ہے، مصطفیٰ کی باتیں ہو رکھی ہے ام معبد کے مکان پہ۔ اب جب شام ہوئی ہے، ام معبد کا شوہر ابو معبد جب مکان پہ آیا نا تو اس نے کیا دیکھا، گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، گھر میں خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی شان یہ ہے، وہ تو جس گلی سے گزرتے ہیں ان کے صحابہ بیان کرتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کسی گلی سے گزرتے تھے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مصطفیٰ کہاں گئے ہیں، ان کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ ادھر سے مصطفیٰ گزرے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، یہ ان کی شان۔ جب آیا نا شام کو ابو معبد اپنی بیوی سے کہا ام معبد یہ خوشبو کیسی، یہ کیسی خوشبو، آج سے پہلے تو کبھی نہیں سونگی۔ تو یہ خوشی میں بولی ام معبد، کہنے لگی اپنے گھر پر مبارک آئے تھے، نام نہیں پوچھا تھا نا انہوں نے مصطفیٰ کا، کہتی ہیں اپنے گھر پہ زبان سے بے جھجک نکلا کہ اپنے گھر پہ مبارک آئے تھے۔ اس نے کہا کون مبارک، کیسا مبارک، کس مبارک کی بات کرتی ہو؟ اب ذرا سنیے گا، اب سنیے گا۔ جب انہوں نے بات شروع کی نا تو کیا کہا ام معبد نے، ہزاروں شاعر قربان ام معبد کے لبوں پر، کیا کہا ام معبد نے، کہنے لگی اس مبارک کی بات کرتی ہوں، جب وہ آئے نا میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا نا تو ان کی آنکھیں دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ انہی کی آنکھوں کو دیکھتے رہو۔ میں نے ان کے رخسار کو دیکھا نا، گالوں کو، تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ نظر ہٹاؤ ہی مت، انہی کو دیکھتے رہو۔ کہتے ہیں اور بتاؤ نا، ابو معبد سن رہے ہیں، مچلتے جا رہے ہیں۔ ام معبد اور تو نا کیا خاصیت تھی اس کی؟ اس نے کہا یہ خاصیت تھی، وہ جو کمزور سا بکری کا بچہ تھا نا جسے آپ بکریوں کے ریبڑ کے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، بار بار آپ لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جا رہا تھا، کمزوری کی وجہ سے اس مبارک نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اس نے تو دودھ کے برتن ہی بھر ڈالے ہیں، یہ تھے مبارک۔ اور ذرا بتاؤ نا، اب ابو معبد کا بیٹا آیا پاس میں،
آنے کے بعد کہنے لگا ابا میں بتاؤں اس مبارک کی کہانی؟ کہتا میں بتاؤں اس مبارک کی کہانی؟ کا بیٹا تو بھی بتا دینا کیا کہنا چاہتا؟ تو یہ کہنے لگا وہ جب آئے تھے مبارک نا، ان کے ساتھ میں ایک شخص اور تھا، وہ مبارک جب بات کرتے تھے نا ان کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ کس کے حسن کے چکر میں پڑھو؟ آؤ نہ پڑھو مصطفیٰ کے حسن کو، آؤ پڑھو۔ یہ بچہ کہتا ہے ابا جب وہ بات کرتے تھے نا، جب ان کے دانت نظر آتے تھے نا مسکرا کر کے، تو ان کے دانتوں سے جو نور نکلتا تھا وہ سامنے والی پہاڑی پر پڑتا تھا، اور اس پہاڑی پر جب وہ نور پڑتا تھا وہ پہاڑی روشن و منور ہو جاتی تھی۔ یہ تھے مبارک کا۔ اور بتاؤ، گویا یوں کہو کہ ام مابت کے گھر میں مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجی ہے۔ ام مابت ذکر کرتی جا رہی ہیں کہ مبارک آئے تھے، مبارک آئے تھے، اور ابو ماں نہیں معلوم ہے، یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، صرف یہ معلوم کہ مدینہ میں گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سمجھو جب ام مابت جو نا مصطفیٰ کا ذکر کرتی تھی، ابو مابت جب بکریوں کو لے کر کے جاتا تو کہتا تھا اب کبھی اگر ہمارے گھر پہ مبارک آئے نا تو اکیلے ان کی زیارت مت کرنا بلکہ مجھے بھی بلا لینا، مجھے بھی بلانا۔ ہر شام کو جب یہ تینوں لوگ اکٹھا بیٹھتے نا، ابو مابت، ام مابت، ان کا بیٹا مابت، جب یہ تینوں بیٹھتے نا تو باتیں صرف میرے مصطفیٰ کی ہوتی، باتیں صرف مصطفیٰ کی۔ وہ کیسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، یہ خصوصیت، یہ خاصیت، یہ ان کی ذات کا خاصہ۔ اب نا کیا ہوا، ایک مرتبہ یہ ام مابت ابھی اسلام میں نہیں آئی، کلمہ نہیں پڑھا، ایک مرتبہ یہ اپنے بچے کو لے کر کے مدینہ کی زمین پر کچھ خریدنے کے لیے گئی۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہیں پر میرے مصطفیٰ ہیں، بس یہ تو آرزو تھی اس کی دل کی کہ مجھے مل جائے کبھی وہ مبارک، تو میں کچھ پوچھوں اس سے کہ کون ہے، کہاں گیا ہو۔ یہ نا مدینہ کی زمین پر آئی کچھ لینے کے لیے، تو ساتھ میں بچہ بھی ہے ان کا بیٹا۔ جب اس کی نظر پڑی یار غار حضرت ابو بکر صدیق پر، دیکھ کر کے بے جھجک کہہ اٹھا ماں یہ تو مبارک کا ساتھی ہے، یہ مبارک کا ساتھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس نے کہا مبارک کا ساتھی کدھر ہے؟ یہ کہتے وہ سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کچھ لے کر کے یا کچھ لینے جا رہے تھے، اس نے دیکھا نا مبارک کا ساتھی، دوڑ کر کے گئے ماں اور بیٹے، اور جانے کے بعد نہ کہنے لگے تم نے ہمیں پہچانا؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، کون ہے آپ؟ تو کہنے لگی یہ بتاؤ، اچھا پہچاننا نہ پہچاننا یہ تو بات کی، یہ بتاؤ مبارک کہاں ہے؟ ایسا رکھا ہمارا زبان پر مبارک 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 کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے نہیں سنا مبارک کون ہے، ان کو تو محبوب کا نام یاد تھا اپنے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کون مبارک؟ کیسا مبارک؟ کس مبارک کی بات کرتی ہو آپ؟ کہا وہی مبارک جو آپ دو لوگ آئے تھے نا، انہوں نے میری بکری پر ہاتھ پھیرا تو اس نے برتنوں کو بھر دیا دودھ سے، وہ مبارک کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے اچھا وہ خاتون ہے۔ آپ لے کر کے گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ساتھ میں یہ بچہ چل رہا ہے، اس کی ماں ام مابت ہے، اور آرزو کیا جلدی سے مبارک دیکھنے کو ملے۔ اب میرے مصطفیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے، بیٹھ کر کے مصطفیٰ سے باتیں ہوئی ہے، اس کے بعد نہ کافی دیر تک گفتگو چلی۔ ان کا دل تو نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھ کر کے یہ ام مابت اور اس کا بیٹا گھر پر کو آئے، لیکن یہ شام کا وقت ہو گیا۔ ام مابت نے، اس کے بیٹے نے ارادہ کیا گھر پر کو چلتے ہیں، ابھی اس کا شوہر بکریا کی چرانے کے لیے گیا ہے، شوہر ساتھ میں رکھی ہے، لیکن جب ام مابت اپنے گھر پر پہنچی ہے اس کا بیٹا ساتھ میں ہے۔ اب جب شام کو شوہر اس کا آیا ہے نا تو آتے کی دروازے سے یہی بولنے لگا بے جھجک، ام مابت ایسا لگتا ہے مبارک ہمارے گھر پہ آئے تھے، ایسا لگتا ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ مبارک آئے تھے۔ ام مابت کہتی ہے ہم مبارک نہیں آئے تھے بلکہ ہم مبارک کے پاس سے آ رہے ہیں، مبارک نہیں آئے تھے۔ کہ تم مبارک کے پاس سے کیا معاملہ جی؟ کہ ہم گئے تھے، وہ مدینہ نہیں رہتے اور ان کا نام مبارک نہیں، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تم اکیلے دیدار کر آئے ہیں، چلو تم بھی چلو نا۔ وہ باہر بیٹھے اس طور پہ، لیکن مصطفیٰ کا حسن میں بتانا چاہتا، کیا حسن تھا صاحب، کیا حسن کہ بس قصیدے پڑھے جاتے میرے مصطفیٰ کے حسن کے۔ اور میرے امام نے نا جس نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا، جس نے مصطفیٰ کی نشست میں بیٹھ کر کے دیکھا، اس نے کیا کہا
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کسی کو نہیں دیکھا آپ کی طرح, اور جس نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا اس نے کیا کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں رکھی, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کہتے آقا حال یہ ہوتا ہے اگر پھول کوئی ہوتا ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے چاروں طرف سے کانٹے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن مصطفیٰ آپ کا حسن وہ ہے نا, آپ ایسے پھول ہیں کہ آپ کے ارد گرد کانٹوں کا تصور ہی نہیں ہے.